گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب. شہزاد صاحب، کراچی میں جو ہو رہا ہے یہ تو آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ثابت ہوا. آپ نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے وزیر جو ہے کراچی میں صفائی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اور انہوں نے ٹاسک دیا تھا کہ عید سے پہلے کراچی صاف کر دیں گے. لیکن عید کو گزرے بھی 2 ہفتے ہو گئے، 2 سے 3 ہفتے ہو گئے، ایسا کچھ نظر نہیں آیا. یہ صفائی مہم تھی یا میڈیا مہم تھی؟ یہ دیکھیں، یہ جو شہر ہے نا، یہ لاوارث شہر ہے. اچھا، اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اون کرتا ہوں تو وہ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. شہزاد صاحب معاف کرنا، سارا دن ٹی وی چینل پہ اس کی آنرشپ کے ہی تو چرچے ہوتے ہیں، اور ٹی وی پہ کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ شو، ٹاک شو سارے اس پہ ہو رہے ہوتے ہیں. منافقت ہے نا. یہ دیکھیں، یہ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ آپ کراچی کی گن گاتے ہیں، کراچی کا کھاتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرتی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ کچھ کرتی ہے، نہ کے ایم سی کچھ کرتی ہے، نہ ڈی ایم سی کچھ کرتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے یہ ٹیئرز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور اس کے علاوہ کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، سول ایویشن اتھارٹی ہے، ریلوے ہے، کے پی ٹی ہے، پورٹ قاسم ہے، سائٹ ہے. اتنے یہ ادارے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ صفر ہے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک بات کروں کہ اب جب مصطفیٰ کمال کو یہ چارج دیا گیا کراچی کا، اور ان کو کراچی گاربیج کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا، اور 12 گھنٹے سے پہلے ہی یہ واپس ہو گیا، واپس بھی ہو گیا. تو اور وہ ایک ڈرامہ جو شروع ہوا وہ اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے جب وہاں سے فائنینشیل ایڈوائزر سے پوچھا کہ بھئی یہ جو تنخواہیں آپ دے رہے ہیں، جو خاکروبوں کو دے رہے ہیں، سینیٹری انسپیکٹرز کو دے رہے ہیں، انسپیکٹرز کو دے رہے ہیں، ہیلتھ آفیسر کو دے رہے ہیں، تو یہ لوگ ہیں کہاں؟ مطلب یہ کہ یہ جو تنخواہ ڈرا ہو رہی ہے، جس کے اگینسٹ سیلریز ڈرا ہو رہی ہیں، تو وہ لوگ جو اس کی فزیکل چیکنگ کیا ہے، ان کی فزیکل اپیرنس کہاں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات سامنے آئی پہلے ہی حملے میں، پہلے ہی دن، پہلے آور میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ تو سارا سسٹم ہی فیک ہے، یہ سارا سسٹم ہی جعلی ہے. یہ جو خاکروب ہیں وہ گھوست ملازمین ہیں، وہ ان کی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں. اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ تنخواہ وہ خاکروب لے رہا ہے یا کوئی ایکس وائی زیڈ لے رہا ہے، وہ تنخواہیں یہ ساری اشرافیہ لے رہی ہے. یہ جو ہماری کراچی کی اشرافیہ ہے، پروونشل گورنمنٹ کے اشرافیہ ہے، یہ پیسے ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے وسیم اکرم کھا رہا ہے یا ڈی ایم سی کے چیئرمین کھا رہے ہیں، فائنینشیل ایڈوائزر کھا رہے ہیں. یہ پیسے وزیر بھی کھا رہا ہے. یہ پیسے جو ہے کیا کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں. اور ایون یہ پیسے جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی ایوان ہیں، جو محلات ہیں، جو ہمارے کیا کہتے ہیں صوبے میں شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ ان بھنگیوں اور خاکروبوں کی تنخواہوں پہ پل رہے ہیں. شہزاد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آج جس حد تک پورے ملک میں آپ ٹی وی چینل کھولیں تو کراچی کچرا پہ جو ہے ڈسکشن ہو رہی ہے. ہمارے بڑے بڑے اینکر پرسن جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. وفاق، سندھ اور جناب لوکل گورنمنٹ کی ہماری کراچی کی جماعتیں اسی پہ بات کر رہی ہیں. لیکن جنہوں نے اچھی کارکردگی کی تھی ان کی کارکردگی مایوس کن ہے. دیکھیں 130 ارکان تو یوسیز کے آج بھی ایم کیو ایم کے پاس ہے نا، 4 ڈی ایم سیز آج بھی ایم کیو ایم کے پاس ہیں. ایم کیو ایم کا فقدان یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس قیادت نہیں ہے. قیادت کی تبدیلی سے جو صورتحال خراب ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم میں انتشار ہے، دھڑے بندی ہے. گروپ ہے، کوئی فاروق ستار گروپ کا ہے، کوئی خالد مقبول گروپ کا ہے، اور جناب اسی طریقے سے نچلی سطح میں بھی یہ دھڑے اتنے ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم کے پاس کتنی ڈی ایم سیز ہیں؟ 4 ہیں، 6 میں سے 4 ایم کیو ایم کے پاس ہیں. تو باقی ڈی ایم سیز میں صحیح ہے. دیکھیں صورتحال تو اصل دیکھیں سب سے بدترین جو صورتحال ہے اس پر کوڑے کی، میں خود اپنی آنکھوں دیکھ کے آیا ہوں. میں بلدیہ ٹاؤن گیا تھا، میری آنکھیں پھٹی غربی رہ گئی. ضلع غربی میں ہر گلی کے اندر اتنا تعفن ہے، ہر گلی میں اتنے پہاڑ بنے ہیں یعنی کوڑے کے. اور چوک پہ جو مین روڈ ہے، مین روڈ کے جو اچھا اب ہم اس پہ شہزاد صاحب بات کر لیتے ہیں. ایک جو ہے حکم نامہ جاری ہوا میئر کراچی کی طرف سے. میئر کراچی کی وہ سیاسی چال تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو اتنا ڈیگریڈ کرو کہ یہ اس پوسٹ پہ نہیں آ. مصطفیٰ کمال کے لیے جو انہوں نے آرڈر جاری کیا وہ آرڈر پر انہیں فوراً، اور مصطفیٰ کمال اس پہ رضامند ہو گئے، سمجھے. انہوں نے ان سے زیادہ سیاست کری تو وہ اس صورتحال یہ ہوئی کہ صبح ان کو واپس لینا پڑا، اور پارٹی بھی
مخالف ہو گئی کہ تم نے جو ہے یہ میئر صاحب پارٹی کی اجازت کے بغیر یہ کام کیسے کر لیا. شدید دباؤ اور صورتحال کے پیش نظر انہوں نے واپس لیا. بتائیں کہ کھیل تو جو ہے بہت آگے بڑھ گیا ہمارے آپ سے جو ہے عام آدمی کے لوگوں سے. یہ تو اب کراچی میں کچرا سیاست ہو گئی ہے اور کراچی والوں کے ذہن ہی کچرا اتنے گندگی میں آپ جہاں سے گزرے تعفن ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں نہیں کریں, ایک بات تو یہ کہ جو میئر وسیم اختر ہے, وسیم اختر کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ گریڈ 19 کے کسی افسر کا نوٹیفیکیشن جاری کرے یا کسی کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنائے اور یا کسی پرائیویٹ آدمی پروجیکٹ ڈائریکٹر بنائے. جو یعنی کہ قانون ہے اور جو آئین ہے, جو سرکاری جو پروسیجر ہے, طریقہ کار ہے, تو میئر جو ہے کسی کو ایز اے کنسلٹنٹ تو لے سکتے ہیں کہ گاربیج اس کی بھی اجازت سندھ گورنمنٹ سے لے جائے, لیکن اس کی اجازت بھی سندھ گورنمنٹ دے گی. لیکن گریڈ 19 کا افسر آپ تعینات کر رہے ہیں, اول تو سرکاری افسر ایسے آپ کسی پرائیویٹ آدمی کو نہیں رکھ سکتے, نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے 19 کا اس کو اگر گریڈ 19 کا پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ نے رکھ لیا تو اس کی منظوری پھر سندھ گورنمنٹ دے گی. تو پہلی چیز یہ کہ یہ آرڈر ہی غیر قانونی تھا اور اس کے یعنی کہ یہ بینافائڈ اس میں انٹینشن تھی اور یہ یعنی کہ اس کے جو محرکات تھے وہ سیاسی تھے اور میئر کراچی کوئی مخلص نہیں تھے. یہ یعنی کہ یہ جو آرڈر تھا یہ خلوص دل سے جاری نہیں کیا گیا. اور یہ آرڈر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر مصطفیٰ کمال کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور ان کا جو سیاسی قد ہے اس کو تھوڑا سا نیچا کرنے کے لیے, اور ایک سیاسی جو ہے میئر صاحب نے ایک سیاسی باؤنسر مارا. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان وسیم اختر کو ہوا ہے, ان کی پارٹی کو ہوا. دیکھیں وسیم اختر کو اس کا نقصان ہوا, یہ اس کا نقصان ایم کیو کو ہوا, اس کا نقصان کراچی کو ہوا, اور یہ حرکت کر کے انہوں نے مصطفیٰ کمال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, انہوں نے کراچی کو نقصان پہنچایا. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک 3 مہینے میں ثابت ہوا تماشا, یعنی کہ یہ شہر ایک تماشا ثابت ہو گیا, KMC ایک تماشا ثابت ہو گئی, کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. اور پھر یہ کہ کوئی اس کا مطلب یہ کہ اس شہر کے اندر KMC کے اندر اب میرا کوئی رول آف لا نہیں ہے, لا لیسنس ہے. یہ لا لیسنس کی صورتحال ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو آپ کو اختیار ہی نہیں تھا اور آپ کی انٹینشن بھی میلافائڈ تھی اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے یہ میئر صاحب نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے سیاست کے لیے یہ سارا جو ہے ڈرامہ رچایا اور ڈرامہ کھیلا, اور یہ اس میں سنسیئرٹی کا بہت زیادہ فقدان تھا. لیکن پہلے بھی عدالت نے سپریم کورٹ میں کراچی کے تجاوزات اور صفائی کے بارے میں عدالتی احکامات تھے, تو اب بھی عدالتی احکامات جب عدالت نے ہی ساری چیزیں چلانی ہیں, یا پھر ہم فوج کی طرف دیکھیں یا عدالت کی طرف دیکھیں, اس ملک میں سیاست دانوں سے اب دیکھیں دلچسپی بھی نہیں ہے. دیکھیں ملک کی جو ہے آپ کو سیاسی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کے دل میں کسی شہری کے دل میں اب ان کے لیے درد نہیں ہے. نہیں تو ڈیلیور نہیں کیا نا, لوٹا, ملک کو لوٹا, ڈیلیور نہیں کیا. اچھا ڈیلیور کرتے اور لوٹتے تو تب بھی لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ نے صرف ملک کو لوٹا, لوگوں کو دیکھیں یہ المیہ یہ ہے کہ اچھا لوگ بیوقوف بنتے بھی ہیں, آپ نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا, ان کے پیسے کھائے, ان کا حق کھایا, ان کے کیا کہتے ہیں فنڈز کھائے, اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں آپ مخلص بنتے ہیں. تو ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس نے تو اتنا مایوس کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. شہزاد صاحب صرف اس پہ نظر لگی ہوئی ہے کہ کس نے کتنا مال بنایا. ابھی مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایک چیئرمین نے, ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہے نا, کسی ایک چیئرمین نے گلشن اقبال میں 16 کروڑ روپے کا بنگلہ خریدا ہے. اب تو بحث یہ دیکھیں نا, یہ بات یہ یہ جو پیسہ کہاں سے پیسہ ہے, یہ پیسہ سارا آپ کا جو ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی تنخواہوں کا, بندیوں کی تنخواہوں کا, یہی کاموں کا, یہ جو گھوس ملازمین کا وہ پیسہ ہے. میئر صاحب کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کروڑوں روپے, یہ کہاں سے کہ DMCs کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو یہ کروڑوں روپے کے بنگلے کہاں سے خریدے جا رہے ہیں؟ جناب شاہد مصطفیٰ صاحب, اب بھی یہ اس وقت جو DMCs موجود ہیں, اس کے چیئرمین موجود ہیں, اس وقت جو ہے میئر موجود ہے, اس وقت جتنے بھی بلدیاتی افسران ہیں, جو میونسپل کمشنرز ہیں, فائنینشیل ایڈوائزر ہیں, FA ہیں,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, जितने भी अफसरान हैं, अगर आप इनके असासों की छानबीन कर लें तो ये अरबों नहीं खरबों रुपए मालिक असासे निकलेंगे। आप सियासतदानों के असासे छोड़ें, कमिश्नर को एक हटा दें आप तो देखें कैसा तूफान आ जाता है और जनाब वो बोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। ये सब ठेके पे चल रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 15-20 करोड़ रुपए और मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में 15-20 करोड़ रुपए डेली की आमदनी है अफसरान की, महीने की नहीं जी। पिछले प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम में भी हम कोई हल की तरफ जाने को, क्योंकि देखें जो काम जिसने करना है वो हल की तरफ जाना नहीं चाहता, तो मेरा ख्याल ना आवाम ले जा सकती हैं। आवाम के पास एक इख्तियार आता है वोट डालने का, वो भी जिस तरह वोट डालते हैं सबको पता है, तो नताइज इसके बेहतर नज़र आ नहीं रहे हैं। मायूसी है, ये तब्दीली है और इस तब्दीली को बर्दाश्त करें। अल्लाह करे बेहतर तब्दीली आए। दुआओं के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया।